اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورام، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ تعلیمی سال مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تعلیمی سال کے اندر جو ہم نے کوشش اور کاوش کی علوم دینیہ کو پڑھنے پڑھانے کی، اللہ اسے قبول فرمائے، اور جو ہم سے کمی رہ گئی رب ذوالجلال اپنے فضل سے اسے پورا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ رمضان المبارک کے بعد اگلے تعلیمی سال کو بطریق احسن ہمیں شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال صالحہ کی تکمیل پر ایک مومن کئی قسم کے جذبات اور احساسات محسوس کرتا ہے۔ لمحہ تکمیل میں اس کو بار بار یہ بھی خیال آتا ہے کہ کتنی مشکلات کو عبور کر کے اس نے یہ مرحلہ مکمل کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کو یہ فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ میری یہ کاوش جو نقطہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے، اس میں مجھے کامیابی میسر آئے، اللہ میری اس جد و جہد کو قبول کرے، اور خالق کائنات جل جلالہ
اس میں اپنی طرف سے برکات عطا فرمائے۔ ایسے ہی احساسات کے ساتھ آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ اساتذہ کرام جنہوں نے آپ حضرات کو مختلف شعبہ جات میں تعلیم دی، وہ بھی ایک فریضہ مکمل کر کے رب ذوالجلال سے اس پر اجر و ثواب کی تمنا لیے بیٹھے ہیں، اور آپ حضرات جنہوں نے اکتساب کیا، علوم دینیہ کو کیا، مختلف کورسز کے اندر شامل ہو کر آپ حضرات بھی یقیناً ایک خوشی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لحاظ سے ایک مرحلہ اور پورا کر لیا ہے، اور اس سے آگے جو نشان منزل ہے اب اس کی آپ لوگوں کی توجہ ہے کہ اسے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کرنا ہے۔ اس میں جو آپ نے جد و جہد کی، اس پر رب ذوالجلال سے اجر و ثواب کی تمنا آپ کے دلوں میں بھی موجود ہے، اور اگلے مرحلوں میں کامیابی کے ساتھ سفر آپ کو مطلوب ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم ایک اچھے کام سے فارغ ہوئے ہو تو دوسرے اچھے کام اپنے آپ کو تھکانا شروع کر دو اور اپنے رب کی طرف دھیان کرو۔ تو جو سال بھر کے اندر آپ نے حاصل کیا، پہلے نمبر پر تو اس کی حفاظت ہے۔ ابھی مرحلہ امتحانات باقی ہے۔ رب ذوالجلال آپ سب کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے دن باقی ہیں مزید محنت کے ساتھ آپ اپنے امتحان کی تیاری کریں، اور امتحان کے اندر نظم و ضبط کو پیش نظر رکھیں، اور غیر شرعی امور جو ہیں ان سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ ملاوٹ کسی قسم کی بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن تعلیم کے اندر ملاوٹ کرنا اور جو ناجائز اسباب ہیں ان کے ذریعے اپنی مصنوعی کامیابی حاصل کرنا، یہ بہت زیادہ ناجائز ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، اور کوئی اگر اس کام کے اندر ملوث ہے تو دیکھا دیکھی آپ کو بھی بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھونے چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس ناجائز کام سے بچانا ضروری ہے۔ اور جب آپ اپنا تحفظ کریں گے تو اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے گا۔ کامیابی کے لیے مزید وقت جو موجود ہے اس میں محنت کریں، اور اس دن بھی وقت پہ کمرہ امتحان میں پہنچے، جو عملہ ہو اس کے ساتھ بھی سزا کی طرح اس نے سلوک رکھے،
اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہوئے آپ اپنے پیپرز جو ہیں وہ حل کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو چھٹیوں کا وقفہ ہے وہ بھی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کے سپرد کریں۔ چھٹیوں کا وقفہ بظاہر یوں ہے جیسے ایک مشینری کام کرتے کرتے رک جاتی ہے، تو پھر رکنے کے بعد پھر جب اس کو چلایا جاتا ہے تو اس مشینری میں کئی فالٹ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اسے زنگ لگ چکا ہوتا ہے اور اس کے اندر کئی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے قرآنی نقطہ نظر کے پیش نظر کہ آپ نے اسباق بند ہونے کے بعد امتحانات کی تیاری اور پھر امتحانات میں شامل ہونا اور اس کے بعد اپنے آپ کو زنگ نہ لگنے دینا، جو حفاظ ہیں وہ ضرور بے ضرور مصلی سنائیں، دور کریں، تیاری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں آپ نے درس نظامی میں جو کچھ پڑھا ہے اس کا آگے عوام کو درس دیں، وہ درس فقہ ہو یا درس حدیث ہو یا درس تفسیر قرآن مجید کے مختلف مضامین ہوں، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اور ساتھ جو صرف و نحو کی کتب ہیں ان کو آپ دہرائیں، قانونچہ ہو، نحو میر ہو یا اس سے بعد والی جو کتابیں ہیں، تاکہ آپ کے جو تعلم کے سورسز ہیں ان کو زنگ نہ لگے اور بہترین طریقے سے آپ تازہ رہیں اور اسی تازگی میں پھر آپ کو نئی بہار کا حصہ ملنا شروع ہو جائے۔ اس بنیاد پر وقفہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ شیطان پوری طرح کمر بستہ ہے کہ آپ جو ہی سال مکمل کر کے مدرسہ سے فارغ ہوں، اس کی 100% یہ کوشش ہے کہ آپ دوبارہ یہ کام نہ کر سکیں، چونکہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے شیطان پر، یہ مشن سب سے زیادہ بھاری ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ فقیہ واحد جو ہے یعنی یہ آپ کا شعبہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے لوگوں کو، اپنے آپ کو، معاشرے کو، ماحول کو شیطانی حملوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو پہرے دار ہیں، اس کے مقابلے کے اندر جو لوگوں کے ایمان، عمل، عقیدہ کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ وہ تھوڑے تیار ہوں، زیادہ بھاگ جائیں، یا اگر تیار ہوں تو اچھے طریقے سے وہ تیار نہ ہوں تاکہ شیطان ان کے ہوتے ہوئے بھی اپنا حملہ کر سکے۔ تو یہ ساری کوششیں اس کی ہوتی ہیں۔ چھٹیوں میں ورغلاتا ہے اور پھر مختلف قسم کے مشورے، ہیلے بہانے کہ اتنا زیادہ عرصہ کون پڑھے، اور پھر اس میں آگے کتنی سختیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور آزمائشیں ہیں، اور پھر اس کے اندر کیا ملے گا مجھے، یہ ساری قسم کی سوچیں اس کو بندے کے اندر وہ لاتا ہے۔ تو آپ نے ان ساری سوچوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے، علم کے رستے میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے، چھٹیوں میں بھی اپنے آپ کو زنگ سے دور رکھنا ہے، اور پھر اور بچوں کو بھی دعوت دینی ہے کہ وہ بھی شیطان کے مقابلے میں دین کے سپاہی بنیں اور وہ بھی علوم دینیہ حاصل کریں۔ اپنے گھروں میں بھی نماز کی پابندی کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے،
اور اگلے مرحلہ کے لیے رمضان المبارک کے فوراً بعد پھر جو نئے داخلے ہوں گے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ باقی جو ذوالفقار صاحب نے دیگر اساتذہ نے گفتگو کی اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔